السلام علیکم۔ آج کی کہانی ویران پہاڑوں کا خاموش شکاری۔ شہر کے کنارے پرانی بستی آباد ہوا کرتی تھی، وہاں خواب میں ڈوبے لوگ رہا کرتے تھے، ہر گلی میں اداس چہرے گھومتے رہتے تھے، اکثر کوئی محبت میں ٹوٹا ہوا، کوئی غربت سے ہارا ہوا۔ اس بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا، تنہا۔ اس کا نام ساحل تھا اور دل حساس تھا، اور دنیا کو خاموش آنکھوں سے دیکھتا رہتا تھا، لوگوں کے چہروں میں درد تلاش کرتا تھا۔ اکثر ساحل ایک معمولی اخبار میں کام کرتا تھا، صبح سے شام تک خبریں لکھتا رہتا تھا، خاموش، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب خالی پن رہتا تھا۔ وہ خود کو بھیڑ میں تنہا محسوس کرتا تھا، ہر روز تھکے قدموں سے گھر لوٹ آتا تھا، چھوٹے کمروں کی خاموش اسے کھاتی رہتی تھی، کھڑکی سے باہر پرندے اڑتے دکھائی دیتے تھے، مگر اسے خواب کہیں قید ہو چکے تھے۔ دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی، اس کا نام عائشہ تھا۔ سب لوگوں نے وہ خاموش مگر بے حد دلکش نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کا سمندر چھپا ہوا تھا، کم بولتی تھی مگر لہجہ نرم تھا۔ ساحل پہلی بار میں کھو سکا گیا، اندر سے محسوس ہوا جیسے برسوں بعد زندگی اس کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی ہو۔ عائشہ اکثر تنہا کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی تھی، بارش دیکھتی رہتی تھی، گہری سوچوں میں کھو جاتی تھی۔ ساحل دور بیٹھا اسے خاموشی سے دیکھتا تھا، وہ چارہ کر بھی بات نہ کر سکا پاتا، دل میں عجیب خوف احترام میں موجود تھا۔ ایک شام دفتر خالی ہونے لگا، خاموشی سے عائشہ نے پہلی بار خود بات کرنا شروع کی۔ تم ہمیشہ اتنے خاموش رہتے ہو ساحل؟ ساحل چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آہستہ، ہاں، خاموش لوگ کم تکلیف دیتے ہیں۔ عائشہ نے جواب پر اداس سی ہنس دیا، اس ہنسی میں ٹوٹے خواب کی بات گرفتی تھی۔ ساحل نے پہلی بار محسوس کیا، واضح طور پر کچھ لوگ مسکراتے ضرور ہیں مگر اندر سے مکمل ویران اور خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ گزرتا کہ دونوں قریب آنے لگے، دفتر کی مختصر باتیں لمبی گفتگو بن گئی، کبھی چائے پیتے، کبھی خوابوں کی بات کرتے، کبھی شام ڈھلتے خاموش سڑکوں میں چلنے لگتے۔ ساحل کو لگنے لگا زندگی پہلے بدل چکی ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل میں امید کی چراغ جلنے لگی۔ عائشہ کی موجودگی سے سکون دینے لگی، مگر عائشہ کی آنکھوں میں اداسی باقی تھی۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی، مسلسل، تب دفتر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ مکمل خاموشی سے عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ ساحل آہستہ اسے قریب آ کر رک سا گیا، اس کی دھیمی آواز میں ایک سوال چھپا ہوا تھا، تم کبھی کسی سے محبت کر چکی ہو؟ عائشہ چند لمحے خاموشی پھر رو پڑی، اس کے آنسو ساحل کے دل پر کچھ گرتے گئے۔ اس نے دارستی آواز میں سچ بتانا شروع کیا، کبھی ایک شخص میری دنیا میں ہوا کرتا، میں نے اس پر اندھا یقین کر لیا مگر اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اچانک ایک دن، تب سے دل کے اندر عجیب اندھیرا رہتا ہے۔ ساحل خاموشی اس کے پاس اس کی بات سنتا ہے، اسے محسوس ہوا محبت انسان کو زندہ بھی رکھتی ہے اور خاموشی سے مارتی بھی ہے اکثر۔ اس رات کے بعد دونوں مزید قریب آ گئے، عائشہ ساحل پر اعتماد کرنے لگی، آہستہ آہستہ۔ ساحل اس کی ٹوٹی روح سنبھالتا رہتا تھا اور اس کے ہنسنے کی کوشش، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا تھا، اکثر مگر کچھ زخم وقت سے پہلے نہیں بھرتے تھے۔ عائشہ کبھی اچانک خاموش ہو جاتی تھی دیر تک، پھر کھوئی ہوئی نظروں سے آسمان دیکھتی تھی۔ ساحل کے دل میں انجانا خوف بڑھنے لگا۔ ایک دن دفتر میں عجیب خبر پھیل گئی، عائشہ اچانک کام چھوڑ کر چلی گئی تھی، کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا آخر کیونکہ ساحل پاگلوں کی طرف اسے ڈھونڈنے لگا۔ فوراً وہ ہر گلی، ہر راستہ چھانتا رہا مگر عائشہ کہیں دکھائی نہ دی۔ دوبارہ کبھی اس کے غیر مجیب نے ساحل کو توڑ دیا، اس کے اندر اس کی زندگی دوبارہ ویران ہونے لگی، خاموشی سے راتیں لمبی اور خوفناک محسوس ہونے لگی۔ ساحل نیند میں عجیب خواب دیکھنے لگا، اسے دکھائی دیتا کہ سنسان آسمان پر بڑے چکا لگا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں مسلسل زور سے، وہ ڈر کر پسینے میں جاگ اٹھتا تھا، دل زور زور سے دھڑکتا، دیر تک اسے لگنے لگا کہ انسان کے گناہ بھی شاید روح کے اوپر سائے بن کر منڈلا رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساحل تنہائی میں ڈوبتا گیا، وہ لوگوں سے کٹنے لگا، خاموش رہنے لگا، دفتر میں کم بولتا، نظر جھکائے رکھتا۔ ساتھ اس کی بدلتی حالت دیکھ کر حیران ہوئے، کبھی وہ اچانک خود سے بات کرنے لگتا تھا، کبھی گھنٹوں کھڑکی سے باہر دیکھتا تھا خاموشی کے ساتھ۔ دل کے اندر ایک عجیب جنگ چل رہی تھی، جیسے ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ایک شام وہ شہر سے دور نکل گیا، ویران پہاڑوں کے درمیان خاموش بیٹھا رہا، دیر تک۔ ہوا میں اداسی مٹی کی بو پھیلی ہوئی تھی، اوپر آسمان پہ واقعی چند گرد منڈرا رہے تھے، ساحل انہیں گھور رہا تھا۔ گہری سوچ میں ڈوبا اسے محسوس ہوا انسان بھی بعض اوقات اندر سے مردہ ہو جاتا ہے مگر جسم چلتا پھرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ خاموش گرد بن جاتے ہیں۔ شاید اس لمحے ایک بوڑھا درویش وہاں آیا، خاموشی سے، اس کی سفید داڑھی تھی، ہوا میں
ہل رہی تھی، وہ ساحل کے قریب بیٹھ گیا آہستہ سے، نرم لہجے میں بات شروع کرنے لگا۔ اس نے کہا تمہارے چہرے پر شکیل شاید تھکن دکھائی دیتی ہے، تم اپنی ماضی میں سے بھاگ رہے ہو۔ جو ساحل چونک کر اس بوڑھے کو دیکھنے لگا، جیسے اس نے دل کا راز پڑھ لیا۔ ساحل نے ایسا ساری کہانی سنانا شروع کی، محبت، تنہائی، خوف اور ٹوٹے خوابوں کی داستان۔ بوڑھا تب خاموشی سے سنتا رہا۔ مسرت تب بھی گہری سانس لے کر بولا دھیرے سے، بیٹا انسان صرف جسم سے نہیں مرتا، کبھی بعض لوگ روح سے پہلے مر جاتے ہیں اندر۔ جب دل لالچ، حسد یا غلط محبت میں گم ہو جائے تو روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ساحل نے بے چینی سے ایک سوال پوچھا کہ فوراً کہ محبت بھی انسان کو تباہ کر سکتی ہے؟ درویش نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر محبت پاک نہ ہو رہے تو زہر بن جاتی ہے۔ محبت روح کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ خاموشی سے انسان پھر خود سے بھی دور ہو جاتا ہے اکثر، اور جب روح بیمار ہو جاتے تو اندر سے مکمل طور پر انسان زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ یہ باتیں ساحل کے دل میں اترتی گئیں۔ اسے لگا جیسے برسوں بعد کچھ سچ بول رہا ہے۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ وہاں پہاڑ شام اترنے لگی دھیرے دھیرے، تب گرد اب بھی آسمان میں منڈلا رہے تھے، مگر ساحل کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی ٹوٹ پھوٹ کا سمجھ آئی اور دل میں تبدیلی کی خواہش جاگی۔ آہستہ آہستہ وہ شہر واپس لوٹا تو بدل سا چکا تھا۔ اب وہ شکایت کم کرتا، زیادہ سوچتا رہتا۔ اسے تنہائی سے بھاگنا چھوڑ دیا مکمل طور پہ۔ راتوں کو ڈائری میں اپنے احساس لکھتا رہتا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ دنیا سے نہیں، اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ اگر دل آنکھوں میں ڈوب جائے تو مسلسل تب بھی روشنی سکون نہیں دے سکتی انسان کو۔ کئی مہینے گزر گئے خاموشی سے زندگی میں۔ ایک دن اچانک عائشہ دوبارہ سامنے آ گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور اداس لگتی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب خالی پن موجود تھا۔ ساحل چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ بولا تم اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر رونے لگے فوراً۔ کافی دیر بعد سچ بتانا شروع کہ میں خود سے بھاگ کر رہی تھی ساحل، شاید میرے اندر بہت اندھیرا جمع ہو چکا تھا، تب میں نے تمہیں بھی اپنی تباہی میں کھینچ لیا، اس لیے دور چلی گئی بغیر کچھ کہے۔ ساحل خاموشی اس کی بات سنتا، اس کے دل میں محبت اب بھی باقی تھی، مگر اب وہ پہلے جیسے بھی بس نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا، دھیمی آواز میں ایک بات کہی پھر ہم سب ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں شاید اندر، مگر اگر انسان اپنی روح بچا لے آخر تک تو زندگی دوبارہ سانس لے لیتی ہے۔ آہستہ سے عائشہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی فوراً۔ اسے برسوں بعد کسی سچے سہارے کا احساس ہوا جو صرف خواہش نہیں صرف بلکہ خلوص رکھتا تھا۔ وہ گزرتا کہ دونوں بدلتے رہے آہستہ آہستہ۔ وہ اب ایک دوسرے کے زخم سمجھنے لگے، کبھی خاموش بیٹھ کر سے بارش سنتے تھے، کبھی زندگی خوف بانٹنے لگے تھے۔ ساحل نے سیکھ لیا تھا کہ صرف محبت پانا نہیں ہوتا بلکہ اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے۔ عائشہ نے جان لیا تھا کہ آخر کا یہ کہ بھاگنے سے درد کم نہیں ہوتا۔ کبھی ایک رات دونوں شہر سے دور نکل گئے، وہی پہاڑی خاموشی سے سامنے کھڑی تھی۔ ہوا سرد تھی، آسمان تاریک لگ رہا تھا، اوپر چند گرد اب بھی منڈلا رہا تھا۔ عائشہ نے خوفزدہ لہجے میں سوال کیا پھر تم انہیں اتنی دیر تک کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ ساحل ہلکا سا مسکرایا بولا عائشہ یہ ہمارے اندر کے اندھیرے یاد دلاتے ہیں۔ اگر انسان اپنی خواہش کے غلام ہو جائے تو روح بیمار ہو جانے لگتی ہے۔ خاموشی سے پھر انسان دوسروں کے دل کھانے لگتا ہے، جیسے ایک مردہ جسم کے اوپر منڈلاتے ہیں۔ عائشہ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے، اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ آہستہ آہستہ چند شاید درد بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ واقعی سچی سمجھ انسان کو بدل دیتی ہے۔ شہر کی زندگی پہلے جیسی چلتی رہی مسلسل، لوگ اب بھی محبت نفرت حسد میں الجھے رہتے تھے، مگر ساحل کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ ہر شخص کے چہرے کے پیچھے چھپا درد محسوس ہونے لگا تھا۔ خاموشی سے اکثر اسے انسان کی سب سے بڑی بھوک صرف روٹی یا دولت نہیں ہوتی بلکہ سکون اور سچی محبت بھی ضروری ہوتی ہے۔ کئی سال بعد ساحل مشہور لکھاری بن چکا تھا، لوگ اس کی تحریر میں درد ڈھونڈنے لگے تھے۔ وہ انسانی روح کے اندھیروں میں لکھتا رہتا تھا، محبت کی تباہی اور تنہائی کے بیان کرتا تھا اکثر، مگر اس کی ہر تحریر میں امید باقی رہتی تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا مکمل اندھیرا کبھی ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ اگر انسان جاگ جائے تو دل کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی دوبارہ۔ عائشہ بھی پہلے جیسی کمزور نہ تھی، وہ بیمار اور اداس لوگوں کی مدد کرنے لگی، کہ تنہا عورت کے پاس بیٹھ جاتی، کبھی کسی یتیم بچے کو ہنساتی رہتی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ انسان کا درد بانٹنے سے اپنے زخم بھی آہستہ بھرنے لگتے ہیں اندر سے۔ وہ اکثر ساحل کو خاموشی سے دیکھتی رہتی اور دل میں خوش شکر ادا کرتی تھی۔ ایک شام دونوں دریا کنارے بیٹھے تھے، خاموش، سورج آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب رہا تھا، ہوا نرم تھی، فضا پرسکون
محسوس ہوتا. عائشہ نے دھیمی آواز میں ایک سوال پوچھا, تم بھی ان گدوں سے ڈرتے ہو؟ ساحل نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا, پھر آہستہ بولا, نہیں, اب اتنا نہیں جتنا شاید کبھی میں نے اپنے اندر روشنی پا لی ہے. عائشہ نے سکون بھری سانس لی, خاموشی سے, اور سر اس کے کندھے پر رکھ دیا. عائشہ دونوں دیر تک خاموش پانی کو دیکھتے رہے, خاموشی سے پانی کو دیکھتے رہے. اس میں انہیں محسوس ہوا کہ انسان چاہے کتنا ہی ٹوٹ جائے, اگر دل زندہ باقی رہے تو زندگی دوبارہ محبت سکھا دیتی ہے. آخر یہ انسان کی سب سے بڑی امید ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی بن جاتی ہے. شہر کے لوگ آج بھی شاہل کی کہانیاں پڑھ کر دیر تک سوچ میں ڈوب جاتے ہیں, کیونکہ ان تحریروں میں صرف لفظ نہیں ہوتے بلکہ انسانی روح کے چھپے زخم بولتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک پرندہ رہتا ہے جو روشنی چاہتا ہے ہمیشہ, لیکن انسان غلط خواہشوں میں کھو جاتا ہے. مکمل طور پر وہ پرندہ زخمی ہو کر گرنے لگتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے, ورنہ اندر اندھیرا بڑھتا رہتا ہے. پھر انسان دوسروں کے لیے بھی در بن جاتا ہے. محبت اگر خالص ہو تو شفا بن جاتی ہے, مگر اگر خود غرضی میں بدل جائے تو اچانک تب روح کو بیمار کر دیتی ہے, خاموشی سے, اندر سے. یہی سبق ساحل نے اپنی زندگی سے سیکھا اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہا. کہانی ختم ہوتی ہے مگر احساس باقی رہ گیا. ویران پہاڑ, خاموش گیت اور ٹوٹے خواب کے درمیان ایک سچا چمک. انسان چاہے کتنا گمراہ کیوں نہ ہو جائے, کبھی اگر وہ وقت پر خود کو پہچان لے تو اندھیروں میں واپس روشنی میں آ سکتا ہے. اور یہی امید زندگی کو زندہ رکھتی ہے ہمیشہ, ورنہ روح خاموشی سے مر جاتی ہے اندر ہی اندر.